العلیہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ صلوات یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ یا رب المؤمنین والمؤمنات اشفی صدور المؤمنات بظہور الحجہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم صلوات الحمدللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس صرف مقصد سے اس بارگاہ کی طرف متوجہ نہیں فرمایا کہ ہم صرف اپنی دنیاوی حاجات چاہتے ہوں یا وسیلہ بناتے ہوں صرف اس عالم عقبہ کے لیے. ہم حتیٰ جنت طلب کرنے یہاں نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ خلق الجنت من نور الحسین، اللہ نے تو جنت ہی نور ابا عبداللہ الحسین سے خلق فرمائی ہے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. حقیقت یہ ہے کہ یہ مکتب ہمیں جینے کا صحیح انداز سے زندگی گزارنے کا اور اس دنیا کی زندگی کو صحیح مقصد کے ساتھ میننگ فل انجوائے کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھا رہی ہے. الحمدللہ ہمارا موضوع سخن قرآن وہ اللہ کا خوبصورت کلام ہے جس میں رب ہم سے مخاطب ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں پتہ ہونی چاہیے. اور سورہ نساء آیت نمبر 4 جس کے بارے میں ہم اور آپ تھوڑا سا غلط فہمی کا کبھی شاید شکار ہو جاتے ہوں، اس غلط فہمی کو ہم دور کرنے کی سعی و کوشش میں ہے، جہاں پروردگار عالم نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو بنایا اور انسان کو خلق کیا تو ہم سب جانتے ہیں ایک جلالی حسین سا پیکر کا مظہر بنا کر بھیجا. اب جب دونوں کو الگ الگ ڈیوٹیز دی تو کبھی کوئی مرد یہ اعتراض نہیں کرتا مثلا کہ ماں کا درجہ کبھی بہت سے ایریاز میں باپ سے زیادہ ہے نا، پہلے ماں، دوسری بھی ماں، تیسری بھی ماں، پھر باپ. تو کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے کہ یہ ناانصافی ہے کہ آپ نے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی، باپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں کہا. سونے کی بھی ہم نے بحث کر لی، گولڈ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے تو نہیں ہے. اور اسی طریقے سے حق مہر جس کو نحلہ، جس کو صدقہ کہا گیا، وہ سب عورت کے لیے ہے. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ مرد عام طور پر شکایت نہیں کرتے. قرآن میں بھی قصہ جو ایک حسد کا ہے وہ بھائیوں کا قصہ ہے، بہنوں کا نہیں ہے، کہ کچھ بھائی آپس میں ایک بھائی سے حسد کر رہے ہیں. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، وہ قتل بھی بھائیوں کا ہے، بہنوں کا کوئی ذکر ہے؟ اگر ہوتا تو عورتیں چیخ اٹھتی، کہتی ہائے ہائے، قرآن میں تو دیکھیں عورتوں کے بارے میں ایسا لکھا ہوا ہے. لیکن مردوں نے کبھی نہیں کہا کہ بہنوں کی لڑائی کا ذکر نہیں ہے، بھائیوں کی لڑائیوں کا اتنا ذکر کیوں ہے؟
عام طور پر جو ہماری فلمیں ڈرامے بنتے ہیں اس میں شاید کچھ اس طرح ہے کہ جٹھانی اور دیورانی اور نند اینڈ ساس اینڈ بہو اینڈ موسٹلی جو فسادات دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں خواتین انوالو نظر آتی ہے، لیکن قرآن اللہ رب ذوالجلال نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو شہیدہ کا نجوہ بتایا ہے، مناجات بتائی ہے کہ جناب آسیہ دل میں جو کہہ رہی اللہ نے اس کو تا قیامت کے لیے آیت میں بدل دیا، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ۔ یہ وہ آیت ہے جو ہمارے گھر کے باہر لگی ہونی چاہیے۔ گھروں میں اگر جو ہماری بیٹیاں کیلیگرافی کر رہی ہیں وہ ضرور لکھ کر لگائیں، دیکھیں کسی کی گھر کی تعریف کریں تو فوراً جو ہے وہ یہ آیت پڑھیں کہ اللہ یہاں تو گھر بن گیا لیکن اصلی گھر تو وہاں بننا ہے۔ میں جب بھی کوئی کنسٹرکشن دیکھ رہی ہوتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں تسبیحات اربعہ پڑھوں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے، لکھا ہے کہ آپ یہاں تسبیحات پڑھتے ہو وہاں پر جنت کے مزدوروں کو مٹیریل مل جاتا ہے، آپ کے لیے نورانی قصر، نورانی محل، نہ صرف محل بلکہ شہر، نہ صرف شہر بلکہ گیلیکسی بنانے کا، پلانٹ بنانے کا۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی گھر دیکھیں، کوئی عمارت دیکھیں، کچھ دیکھیں تو تسبیحات اربعہ کوئی ذکر کریں اور اپنا ابدی گھر بنا دیں۔ تو اتنا پیارا قرآن، اتنا کریم رب، کتنا کریم ہے، ہم اس کو نہ سمجھے اور ایک غلط فہمیوں میں شکار رہے۔ یہ تو ایک طرح سے ظلم ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی کم سمجھیں۔ شاید آپ میرا پیغام سمجھ رہی ہوں گی کہ ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں۔ یہ جو ہمیں کہا گیا ہے بہترین ہے عورت کے لیے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آپ اتنے انڈیپینڈنٹ بنو، ہر فیلڈ میں آپ خود ایکسپرٹ بنو، ہر چیز میں آپ کی اپنی اتنی رائے ہو، صاحب رائے، یعنی آپ کا اپنا ایک ویژن، آپ کا اپنا ایک، جیسے جو ڈاکٹر ہوتا ہے پی ایچ ڈی والا وہ اپنی اوپینین کو بیان کرتے ہیں نا، صاحب رائے جسے کہتے ہیں، آپ کی اپنی رائے ہو، آپ خود اپنے ایریاز میں اتنے استقلال فکری اور علمی تک پہنچے کہ آپ کو مردوں کے ساتھ منگل ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ بھی فرما رہی ہیں، دیکھیں نا، اور ہم اس کو کیا لے لیتے ہیں، اللہ وہ بالکل ہی نیگیٹو، ہائے اسلام چاہتا ہے ہم بن رہے ہیں، اسلام چاہتا ہے ہم کچھ بھی نہ کریں۔ آپ کو یقین نہیں آگا، بہت سے مجتہدین کہتے ہیں جس فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ نے پڑھا اور اس فیلڈ میں اللہ نے آپ کو اتنی اپرچونٹی دی ہے، صحت دی ہے، وقت دیا ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کو سرو کر سکتے ہیں اور آپ نہ کریں، آپ کہ نہیں مجھ پہ تو کام کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، آپ ابھی فری ہو، ابھی بچے نہیں ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، اور آپ پھر بھی بیٹھی رہیں اور اپنی کمیونٹی کو سرو نہ کریں تو آپ گناہ گار ہیں، کچھ کرنا ہے آپ کو۔ دیکھیں ایسا ہے اسلام، عورت سے بھی کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو آپ دو۔ جناب اسماء بنت عمیس نرسنگ میں ٹاپ کی تھی، لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ بی بی کا علاج کیوں نہیں کیا؟ ہماری سیدہ جب اتنی بری طرح زخمی ہوئی در و دیوار کے درمیان، ہماری جانیں قربان ہو ہماری روحانی ماں پر، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، تو اس کا جواب یہی ہے کہ مسجد نبوی میں ایک کارنر باقاعدہ نرسنگ کے لیے مخصوص تھا۔ ہم اور آپ نہیں جانتے کہ تاریخ بشریت میں پہلی نرس، فیمیل نرس مسلمہ ہے، اور عصر رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا بات وہاں ہم زیادہ نہیں لے کر جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ جب یہ احادیث ہم پڑھیں تو کبھی بھی اسلام آپ کو نیرو اور بہت تنگ نظر اور آپ کو گروتھ سے، آپ کی ترقی اور رشد سے روکنا نہیں چاہتا، یہ تو ظلم ہے۔
اللہ نے مجھے اتنی توانائی دی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں مردوں سے بھی زیادہ تیز ہوں، لیکن اللہ میرے پاؤں پہ بار بار زنجیریں باندھ رہا اور کہہ رہا یہ بھی نہیں کرو، وہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، وہ بھی نہیں کرو. یہ تو بہت ناانصافی ہو گئی نا. لہٰذا جب اللہ کہتا ہے کچھ جگہوں پر حدود شریعت بتا رہا ہے، اس میں ہمارا کمال ہے، بہترین کمال ہے، لیکن فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے ہماری کسی گروتھ کو اسلام نے روکا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں روکا. جب اللہ کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء کا مطلب کیا ہے کہ خاندانی نظام میں، صرف خاندانی نظام میں وہ جو کچھ ایریاز آپ کو بتائیں اس میں عورت نے اطاعت کرنی ہے. کون سے ایریاز ہیں؟ موسٹلی عام طور پر جو ہے وہ روابط ہے، زناشوئی. نمبر 2 اس کی حیا اور عفت کی خاطر گھر سے باہر آنا جانا، نامحرموں سے رابطے کے بارے میں حساس ہونا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے مرد کی. اور نمبر 3 جو اس کی امانتیں ہیں اس کی حفیظ ہو، امین ہو، حفاظت کرے. اور اس کے کام سے ریلیٹڈ، کیونکہ نفقہ اس پر واجب ہے، اس لیے اس نے خیال رکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ جہاں وہ راحت میں بھی وہیں پہ راحتی کے ساتھ رہوں. اس طرح کے اہم امور میں مرد شوہر کی اطاعت، باپ کی اطاعت اولاد کے لیے واجب ہے. اس کے علاوہ ہر چیز میں تو اطاعت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے دیکھیں اگر ایک خاتون ناشزہ بن جاتی ہے، ناشزہ یعنی نافرمان. قانتات کا ہم نے ذکر کیا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں ہی ہے. کہا بہترین صالح نیک عورت وہ ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام پر پورا یقین کرتی ہے. وہ شوہر کی اطاعت کر رہی ہے اس ایریا میں کیونکہ اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے، یعنی وہ بندگی الہی کر رہی ہے. جیسے حجاب میں بھی آپ سب کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا، ہم نہ کسی شوہر یا باپ یا بھائی یا مردوں کے خاطر حجاب نہیں کرتے، ہم اللہ کے خاطر حجاب کرتے ہیں. آپ یہ بعض بچیاں کہتی ہیں نا کہ وائی آئی شوڈ کیئر اباؤٹ بوائز اینڈ مین، ان سے کہ وہ اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں. میں بھی چاہ رہی ہوں میں ہی وکٹم بنوں، ساری ریسٹرکشن میرے لیے، یہ میں چھپاتی رہوں، وہ چلتا رہے پھرتا رہے دیکھتا رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ پابندی وہاں لگاؤ. اس کا جواب سورہ نور میں آیا ہوا ہے. ساری پابندیاں مرد پر ہے بیچارے پر، لیکن ہمیں اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے. ہمارے خاندانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو باعمل خاندان ہے آپ دیکھیں کہ عورتیں مزے سے رہ رہی ہوتی گھر کے ماحول میں. مرد کو اگر آنا ہے تو اس نے تستأنسو کرنا ہے، یعنی نوک کرے، اجازت لے، پوچھے آ سکتا ہوں نہیں آ سکتا ہوں، ساری ریسٹرکشن اس کی ہے. وہ جب تک مانوسیت پیدا نہ کرے وہ داخل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا کہ عورت ہمیشہ پردے میں رہے اگر گھر میں نامحرم ہے تو نہیں، بلکہ کہا ہے نامحرموں کا ایک الگ ایریا ہونا چاہیے. عورت کا اپنا ایک ایریا جیسے کچن ہے، کامن ایریا ہے جہاں پہ وہ بیٹھتی ہے، صفائی کر رہی ہے، کوکنگ کر رہی ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھی ہے، وہاں کسی نامحرم کو نہیں آنے کی اجازت ہے. یہ سورہ نور کا پیغام ہے. اب اگر وہ آنا چاہتا ہے تو وہ اجازت لے گا، اس پر سختی ہے، وہ نگاہیں نیچے رکھے گا. اور پھر بھی ہم مرد کے لیے صرف پردہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم کس لیے کر رہے ہوتے؟ بچیوں کو بتاتی جاؤں، جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے آپ گھر میں اکیلے بھی ہو، کوئی مرد نہ ہو، وضو کے بعد سب سے پہلے آپ کیا ڈھونڈتی ہیں؟ جانماز کے بعد آپ کیا ڈھونڈتی ہیں؟ چادر. کیوں چادر ڈھونڈ رہی ہیں؟ کتنی خوبصورت اللہ نے ہم سے پریکٹس کروائی ہے. آپ چادر اس لیے ڈھونڈ رہی ہیں کہ آپ نے اکیلے خود آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے. دیٹس اٹ. آپ سیلف ریسپیکٹ، اپنے گروتھ کے لیے سر کو ڈھکنا چاہتی ہیں، جس کو کراؤن کہتے ہیں نا، کراؤن چاکرا کہتے ہیں. یہ عرش سے کنیکٹ ہوتا ہے. عشق ہو جائے ہمیں، پیار ہو جائے ہمیں اس جنتی بیوٹیفل ڈریس کوڈ جو ہمیں دیا گیا ہے.
کہ ابھی جو لوگ یوگا کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ٹربن پہنو، کیونکہ یوگا میں یوزلی جو ایکسرسائزز میں وہ چاہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انرجی اپنے اندر لیں، زیادہ سے زیادہ ریلیکس ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ہر چیز منفی چیزوں کو اپنے سے دور کریں. تو اس میں یہی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ سر ڈھکے رکھو. یہ نئی ریسرچ آئی ہے کہ سر ڈھکو، دنیا کے لیے بھی، جسم کے لیے بھی تو بہت مفید ہے. لہٰذا ہم مردوں کے لیے صرف نہیں کر رہے، نہ باپ کے لیے. ہم کہتے ہیں حجاب حق اللہ ہے. اللہ جس طرح مجھے اجازت نہیں دیتا میں اپنی انگلی کاٹوں، انگلی میری ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں، تجھے اجازت نہیں ہے. میں کہوں آپ سب میری غیبت کرو، اللہ کہتا ہے میں اجازت نہیں دیتا. تو کون ہوتی ہے؟ میں اجازت دے دوں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی راضیہ کی غیبت کرے. میں اجازت نہیں دیتا راضیہ اپنی انگلی کاٹے. تو مجھے اجازت نہیں ہے. مجھے اپنے آپ کو کور کرنا ہے اللہ کی عشق اور محبت میں. یہ تاج بندگی الہی ہے. یہاں پر بھی الرجال قوامون علی النساء رب ذوالجلال کا حکم ہے. اور نہج البلاغہ میں کیا خوب مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آپ فرماتے ہیں جہاد المرأہ حسن التبعل. مردوں سے کہا ہے روٹی کپڑا مکان آپ کے لیے واجب ہے. پوچھا جائے گا اچھا گھر بنا کے دیا ہے کہ نہیں دیا، کھانا اچھا کھلایا گھر والوں کو، پہنایا اچھا، یہ باقاعدہ سوال ہوگا. اور مرد جب دیتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. روٹی کپڑا مکان یہ سب کچھ کیا ہے؟ نفقہ میں سے ضروری ہے. لیکن وہی مرد جو بیچارہ اتنی محنت کر رہا ہے روٹی کپڑا مکان کے لیے، اس کے لیے حدیث میں کہا ہے کہ جو گھر کے لیے القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو گھر کے لیے محنت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، گویا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح، کل مجاہد. لیکن عورت کے لیے کہا کل نہیں، عورت کے لیے کہا اگر تو اچھے اخلاق کے ساتھ اچھی سی شوہرداری اور ماں بنتی ہو تو کل مجاہد نہیں ہے، تو خود ہی مجاہد ہو. تیرا کام عین جہاد ہے. دیکھیں الفاظ بہت الگ ہے. جہاد المرأہ حسن التباعل، دیکھیں کل جہاد، نت کل جہاد. یہ مولا علی ہیں مہربان، جنہوں نے نہج البلاغہ میں ایک اور مقام پر فرمایا المرأۃ ریحانہ لیست بقہرمانہ. یہ سب کو یاد نہیں ہے. یہ کہا ہے عورت پھول ہے، پھول، وہ بھی معمولی پھول نہیں، مرأۃ الریحانہ یعنی جس سے روح و ریحان کی خوشبو آتی ہے. یہ نہج البلاغہ ہے. اتنے مہربان میرے مولا. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ یوم محشر، صحرائے محشر میں جب ہم سب جا رہے ہوں گے تو اس واقعے میں لکھا ہے ایک بہت ہی گناہگار شخص مولا علی سے محبت کرتا تھا لیکن کنٹرول نہیں کر پایا اس دنیا میں. گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اتنے سارے اس کے گناہ. کہتے ہیں اگر پہاڑوں کا وزن کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ سنگین، اگر سارے اوشنز کا ویٹ کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ اس نے گناہ کیے. وہ جب صحرائے محشر میں جا رہا ہوگا تو کوئی اس کو نہیں پہچانے گا. لوگ کہیں گے، پوچھیں گے، وہ لوگوں سے پوچھے گا کسی کے ساتھ میں نے کوئی بھلائی کی ہے، کچھ اچھا کیا ہے تو مجھے بتاؤ، مجھے پہچانتے ہو؟ کوئی بھی نہیں پہچانے گا. سب اس کی بدصورت شکل، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہو، حسد کرتا ہو، اس سے بدبو آئے گی، خوشبو نہیں آئے گی، بدصورت ہوگا، لوگ بھاگیں گے اس سے. ہر ایک سے پوچھتا پھرے گا کہ کوئی ہے جو مجھے نجات دے، کیونکہ رب کہے گا تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیا لے کر آیا اپنے نجات کے لیے؟ کہے گا یا رب لا ادری، میرے پاس واقعاً کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتا. کہا جاؤ صحرا میں پوچھو، شاید کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو، کوئی آئے تجھے تھوڑا سا ثواب دے دے، تیرے لیے کوئی نجات کا باعث بن جائے. وہ جا کے پوچھے گا، سب منہ موڑ لیں گے، لیکن ایک خوبصورت سی آواز آئے گی. وہ آواز اس نور کی ہے جس نور کو ہم اور آپ اس طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ نور شاہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
امام علی ہماری جان قربان، امام فرمائیں گے میں اس کو پہچانتا ہوں، اس کے دل میں میری محبت ہے، بے شک کم ہی کیوں نہ ہو ہے۔ جیسے امام علی اس کو پہچانیں گے تو دوسرے لوگ بھی کہنے لگیں گے ہاں اس نے ہمیں بھی کچھ پانی پلایا تھا، ایک دفعہ رائڈ چاہیے تھی، ادھر سے ادھر جانا تھا، کچھ دے دیا تھا، میرے بچے کو کچھ پڑھانا تھا، اس نے خلوص سے پڑھا دیا تھا، ہاں ہاں اس نے ہمارے ساتھ بھی کچھ بھلائی کی ہے، چلے ہم اپنے روزے کا ثواب اس کو دے دیتے، نماز کا ثواب اس کو دے دیتے۔ ہوتے ہوتے اس کے پاس ٹھیک ٹھاک ثواب جمع ہو جاتا ہے تو مولا علی پوچھیں گے سارا ثواب دے دیا، اپنے لیے کیا بچایا؟ تو کہا مولا آپ کا کرم ہے نا۔ اتنے میں رب ذوالجلال کی جانب سے آواز آئے گی حق اللہ تو ہو چکا، لیکن اس نے بہت سے دلوں کو بھی توڑا ہے، آزردہ کیا ہے، حق الناس کا کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کرب و بلا میں سب سے پہلے میرے مولا آقا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی کسی نے قرض تو نہیں لیا ہوا؟ اگر قرض لیا ہوا ہے، مقروض ہے، تو وہ کرب و بلا میں نہیں ٹھہر سکتا، میرا یار با وفا نہیں بن سکتا، پہلے جاؤ اپنا قرض ادا کرو پھر آؤ، حق الناس بہت زیادہ اہم ہے۔ تو یہاں بھی کہا گیا اب حق الناس تو اس کا رہتا ہے، کیا کرو گے؟ تو وہ دوبارہ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، پھر مولا آتے ہیں، مولا آ کر کہتے ہیں میں حل کروں گا۔ کیسے حل کرتے ہیں؟ لوگوں کے پاس جاتے ہیں جس کا اس نے کسی کی دل آزاری کی ہو کہ تمہیں کیا چاہیے، اس کو معاف کر دوں، میں تمہیں دے دوں گا۔ تو جتنے لوگ اس سے خاطر آزردہ تھے، ناراض تھے، وہ کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، ہمیں آپ کے لیلۃ المبیت، وہ ایک رات جو آپ بستر نبی پر سوئے تھے، اس رات کی ایک سانس کی عبادت، جو عبادت تھی اس کا ثواب ہمیں چاہیے، نفس سے مولا علی، ہم کہتے ہیں نفس جو سانس لیا ہے، تو مولا علی مان جاتے ہیں، ان کو ثواب مل جاتا ہے، وہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ اب وہ گروہ جنہیں ثواب ملا ہے مولا کی اس نفس کا، وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جنت ہے، کیا جنت، باغ کے بعد باغ، ایک کے بعد دوسرا، قصر کے بعد قصر، عجیب کہکشاں ہے جنتوں کی۔ دیکھا نہ کوئی نبی نظر آتا ہے، نہ کوئی ولی نظر آتا ہے، ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یا رب یہ تو پوری جنت تو نے ہمیں دے دی، یہاں سب کچھ ہمارے لیے، ہر نعمت یہاں پر ہے، ختم نہیں ہوتا، ہماری نگاہیں کسی انتہا تک نہیں پہنچتی۔ تو جواب آئے گا یہ تو صرف ایک نفس علی ابن ابی طالب کی جنت ہے۔ یا علی آئی تھنک ایک دن پہلے بتایا تھا نا برا والا واقعہ، کچھ کرو کہ مولا آپ کو دعا دیں ہر روز، خاص طور پر جو مدرز ہیں، سبلنگز ہیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، گھروں میں ہوتا ہے آپ کہ میں کیوں ہر روز اس کا کمرہ صاف کروں، میں اس کی ہر کام میں ہی کر رہی ہوتی ہوں، یہ خود کچھ کرتی نہیں ہے، تو آپ کہ میں ایک شیعہ علی کی مدد کر رہی ہوں، بس دیٹس اٹ، بار بار کہ میں مولا علی کی محب کی خادم ہوں، اور اس نیت کے ساتھ آپ کے اندر جذبہ آئے گا، غصہ بہت ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حدیث میں بھی ہے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے فرشتے آواز دیتے کہ او ہو ایک اور علی ولی اللہ کہنا والا آ گیا، خود بخود وہ سانس لیتا ہے، ماں کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس کی سانسوں میں توحید و نبوت و ولایت سب کے سب موجود ہے، ایک موحد، ایک مولائی کا اضافہ کرنے کا آپ کو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا عشق مولا، حضور مولا کو احساس کرے، یہ وہ بہترین کتاب ہے جس میں ہمیں امیر المؤمنین جہاد المرأہ کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء۔ اب اگر عورت ناشزہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ناشزہ کا مطلب ہے
نافرمان. مرد بھی نافرمان ہوتا ہے، عورت بھی نافرمان ہوتی ہے. مرد کی نافرمانی کا ذکر سورہ نساء آیت نمبر 125 میں ہے، عورت کی نافرمانی کا ذکر سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ہے. اب اسلام کیا کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی عورت بہت ہی فاحشہ ہے، بدتمیز ہے، کچھ بھی تم اس کے ساتھ اچھا کرو مان ہی نہیں رہی، کسی طریقے سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی، بہت ہی زیادہ یعنی ایکسٹرا آرڈنری جو برائی کی طرف چلی جائے اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان قوانین کا بالکل احترام نہیں کر رہی، تو ایسی عورت کو فوراً سے گھر سے نہ نکالو، فوراً طلاق نہ دو، فوراً ہی کہو دفع ہو جاؤ، تو میرا کہنا ہی نہیں مانتی، میں اس ملک میں رہنا چاہ رہا ہوں اور تو کہہ رہی نہیں یہاں سے چلو، یا جو بھی اہم ڈیسیجنز ہے اس میں. تو اسلام کہتا ہے نہیں، کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، پہلا عمل. دوسرا عمل کیا کرنا ہے، وَعِظُوهُنَّ کے بعد اگر اس کو سمجھایا، آرام سے اس کے احساسات کو سمجھا، وہ نہیں سمجھتی تو نمبر 2 سٹیپ کیا کرنا ہے. سورہ کہہ رہا ہے آپ نے بستر بیڈ روم کو الگ کر دینا ہے، اس کے ساتھ نہیں سونا، اس کے ساتھ نہیں رہنا، یعنی وہی اگنور کرنا ہے کہ تم اس ابھی قابل نہیں ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو مقام مجھے دیا ہے اس کا احترام کرو. اگر وہ نہیں کرتی تو کیا کرنا ہے، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، مضجع کہتے ہیں بستر کو، کہ بستر سے ہجرت، دوری اختیار کرو. دوری اختیار کی، سمجھایا، محبت سے کہا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانی، اتنی بدتمیز خاتون ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے، فوراً چھوڑ دو، کرے نہیں ابھی بھی تم نے گھر بسانے کی کوشش کرنی، کیا کرو، وَضْرِبُوهُنَّ. وَضْرِبُوهُنَّ یعنی تم تنبیہ بدنی، تنبیہ یعنی جو سرزنش ہے، جو پنشمنٹ ہے، فزیکل پنشمنٹ کی طرف جا سکتے ہو. اب فزیکل پنشمنٹ کی طرف کیسے جائیں، اس کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام دیتے ہیں وَالضَّرْبُ بِالسِّوَاكِ. یہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خاتون نہایت سرکش خاتون ہے، خدا نخواستہ چیٹنگ کر رہی ہے، خدا نخواستہ خیانت کر رہی ہے، خدا نخواستہ کسی بھی طریقے سے سمجھانے سے اتنی بار اس کو نصیحت کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں آ رہی، تو مرد نے ایک شفیق والد یا ایک ہمدرد باپ یا ٹیچر کی طرح اس طرح سے سب سے ہلکی سی، جیسے آج کل کوئی پلاسٹک کا پین ہو جائے، ایک پینسل ہو جائے، اتنا ہی ویٹ ہے مسواک کا، جو درخت کا ایک ٹہنی ہوتی ہے، درخت کی ٹہنی ہوتی ہے نا، مسواک پتہ ہے نا، سواک دیکھا ہے پاکستان میں تو بہت ہے، اس کو آپ نے ہلکا سا یوں مارنا ہے، کیونکہ سر پہ تو مارنے کی اجازت نہیں ہے. سر تو جانوروں کو بھی کہا ہے ہاتھ نہیں لگاؤ، یہ گناہ ہے، حرام ہے. سر کا بہت زیادہ احترام ہے، اس ایریا پہ تو بالکل بھی نہیں. یہ جو اگر ہم ڈرامے دیکھتے رہیں گے جس میں تھپڑ مارتے رہتے ہیں تو پھر ہم بھی تھپڑ مارنا شروع ہو جائیں گے، صحیح، ورنہ اسلام میں تھپڑ ہے ہی نہیں، منع ہے بالکل سختی سے، نہ جانور کو نہ انسان کو. اب اگر ماننا ہے تو کیا، کیسے ماننا ہے، مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ بات، کیونکہ ایز اے مدر آپ کبھی کبھی ایکٹنگ کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ، آپ کو دکھ ہوتا ہے بچہ نافرمانی کر رہا ہے، مثلاً بچہ اسموکنگ کر رہا ہے، آپ نے اب ریاکشن دے رہا ہے، اس کو سمجھایا نہیں سمجھتا، آخر میں آپ کہیں گی ناؤ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فزیکلی. آپ کو اندر سے کیا ہے، پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، بچے کو بچانا چاہ رہے، اتنا زیادہ بھی غصہ نہیں آیا، لیکن اس کے سامنے آپ نے اپنا روب دکھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جگہ بہت سینسٹیو ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے میں کرتی ہوں، میں اپنا روب دکھا رہی ہوتی ہوں، دل میں مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے، اور میں کہتی ہوں نہیں راضیہ، یہاں پہ غصہ دکھانا ہے، غصے میں بچاؤ، جاؤ غصہ دکھاؤ، کچھ کہو تاکہ وہ جو ہے کچھ آ جائے آگے، کیونکہ غصہ انشاءاللہ کہ ہم سب کو ہی نہیں آتا ہوگا. تو اسی طرح یہاں پہ مرد سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے محبت اور عشق کی وجہ سے، نہ کہ انتقام لینے کی وجہ سے، ہرگز نہیں. اگر نیت انتقام ہے، غصہ ہے، غضب ہے، اپنے ایموشنز کو خالی کرنا ہے، تو وہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، وہ شیاطین کے حکم پر عمل کر رہا ہے، وہ ہوائے نفسانی پر عمل کر رہا ہے. لہٰذا اب سمجھ میں آیا، یہ آیت یہ سب سے زیادہ ہمارے حق میں ہے،
ہمارے حق میں کہ ہمارے گھر کو بچانا چاہتا ہے اسلام. اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے کہ اگر مرد نشوز تک پہنچ جاتا ہے، مرد ناشز کب بنتا ہے کہ خدا نخواستہ بیوی دائم المریض ہے، مثلا اس نے شادی کی، کوئی ایسی بیماری بیوی پہ آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ شوہر کے ساتھ روابط نہیں رکھ سکتی، یا کوئی بہت ہی زیادہ سیریس اس کے ساتھ کیس ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی بیمار ہے یا کچھ بھی ہے. اب اسلام نہیں کہتا ہے فوراً سے اس کو ہٹاؤ دوسری شادی کر لو. اسلام کہتا ہے نہیں، اس کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو، تو اس کو بھی رکھو، اس سے کہو کہ میں تمہیں عزت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو اگر میں کوئی اور زوجہ لانا چاہوں اس مشکل کی وجہ سے. وہاں پر بھی صلح و محبت و بیوی کے احترام کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیسیژن لو، وہ اپنے کچھ حقوق کو دے اور آپ جو ہے اپنی زندگیوں کو کنٹینیو کر سکے. اس انداز سے اسلام کہہ رہا ہے، یعنی بہت خوبصورت انداز ہے. اس سے ہٹ کر بالکل بھی قرآن اجازت نہیں دیتا کہ خدا نخواستہ مرد ہاتھ اٹھائے. حولہ کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہوگا. آئی لو حولہ زینب عطارہ جو کہ بزنس وومن تھی اور جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دوست، بی بی کی دوست تھی، بی بی ختیجہ کی، اور آپ پرفیوم بیچنے کے لیے آتی تھی. تو جب بھی تشریف لاتی تو نبی خوش ہوتے تھے. نبی کی عادت تھی کہ آپ باتیں کرتے، پوچھتے تھے کیا نیا پرفیوم لائی ہو، بزنس کیسا جا رہا ہے. نبی بہت فرینڈلی، بہت ادب اخلاق کے دائرے میں، جس طرح نامحرم سے بات کرنی چاہیے لیکن مسائل کے بارے میں پوچھتے تھے، ہر ایک سے پوچھتے تھے. بہت مثالیں موجود ہیں. تو حولہ سے بھی ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کیا لائی ہو. تو کہتے ایک مرتبہ حولہ نے خود کوئی غلطی کی، شوہر کو ناراض کیا اور شوہر ناراض ہو کے چلا گیا. اب وہ معافی مانگ رہی ہے، شوہر معاف نہیں کرتا. اب شوہر معاف نہیں کر رہا تو وہ رات کو سو نہیں پا رہی. کہتی میں رات کو سو ہی نہیں پائی. صبح آئی ہے جناب ام سلمہ کے پاس، کہا ہے کہاں ہے رسول اللہ. کہا وہ ابھی نہیں ہے، مسجد تشریف لے گئے. وہ انتظار کرتی ہے اور جناب ام سلمہ کو بتاتی ہے کیونکہ میرا شوہر میری خطا کی وجہ سے ناراض ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی. اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو کہ ہم ریلیکس، اگر کسی کا حق ضائع کیا، حتیٰ اولاد میں ہمیں حق نہیں ہے نا، مجھے اللہ نے حق نہیں دیا کہ میں اپنے بچے کو ڈانٹتی رہوں، اپنی بھڑاس نکالتی رہوں. اگر سب سے اچھی تربیت اپنی اولاد کی کرنی ہے تو یہ ہے کہ آپ غصے کے وقت کیا بولتی ہیں، آپ اپنا غصہ کس طرح کنٹرول کرتی ہیں. اگر وہاں ہم نے اپنے منہ کو چھوڑ دیا، بدترین تربیت ہم اپنی اولاد کی کر رہے ہیں. دنیا جہاں کی تعلیمات دے لیکن جب زبان پر قابو نہ ہو تو بچہ وہ سب کے سب سیکھ لیتا ہے. یہاں پر جناب حولہ کہتی ہے مجھ سے میں نہیں سو سکی، میں بے چین ہوں. اور جب نبی تشریف لاتے کہتے حولہ آج کیا لائی ہو. تو حولہ کہتی یا رسول اللہ آج میں اپنا مسئلہ لے کر آئی ہوں، آج میں کوئی پرفیوم لے کر نہیں آئی. تو کہا کیا مسئلہ ہے. کہا یہ مسئلہ یہ ہے کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے لیکن وہ معاف نہیں کر رہا مجھے. تو یقیناً نبی نے پہلے حولہ کو سمجھایا، سارے وہ حقوق بتائیں جو عورت کو رعایت کرنے چاہیے، اور پھر کہا کاش تیرے شوہر کو پتہ ہوتا کہ اگر وہ تیری معافی کو قبول کر لیتا تو فرشتے اس کو اپنی آغوش میں لے لیتے. وہ کم ظرف ہے جو کہ قبول نہیں کر رہا. پھر حولہ نے کہا ہمارے بارے میں بھی کچھ بتائیں، ہمارے بارے میں کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی بہت خیال رکھنا چاہیے جو ہم بھی سوال کرتے، لیکن ہم کیا کریں. تو اتنا خوبصورت اس کتاب میں بھی جواب ہے. حولہ کا سارا قصہ حدیث موجود ہے، آئی تھنک حدیث نمبر 32 ہے یہاں پر، اور تفصیل کے ساتھ جو میں نے پورا ذکر کیا ہے وہ بھی اس میں کتاب میں موجود ہے. کہ یوں فرما رہے نبی کہ اے حولہ اخبرنی اخی جبرائیل لم یزل یوصینی بالنساء حتی ظننت اللہ یحل لزوجها ان یقول لها اف. اے حولہ اگر تو یہ جاننا چاہتی ہے کہ عورت کا کتنا احترام ہے شوہر کی نظر میں، تو جبرائیل میرا بھائی
وہ سید الملائکہ بار بار نازل ہوتا رہا، بار بار مجھے لم یزل یوسینی یعنی مسلسل مجھے نصیحت کرتا رہا نساء کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، کہ ان کا بڑا خیال رکھو، ان کے ساتھ بہت مانوس رہو، یہاں تک کہ میں نے سوچا ظنن تو مجھے ایسا لگا کہ عورت کے لیے، شوہر کے لیے، شاید شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اف تک کہے۔ عجیب لگ رہا ہوگا آپ کو، یہ تو ہم نے والدین کے لیے سنا ہے نا کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، لیکن مستدرک الوسائل کی یہ حدیث ہے کہ شوہر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ گویا اجازت نہیں ہو اپنی بیوی کو اف کہے۔ اب وہ جو ہمارے مرد نعرے تو لگا رہے ہوتے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں زنجیر بھی مار رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں مردانگی دکھانی ہے، کیونکہ مرد سے کہے اگر تو مرد ہے، اگر تیرا موڈ ہمیشہ ایک رہتا ہے، صحیح، اگر تیرے ساتھ یہ سارے مسائل نہیں ہوتے جو خواتین کے ساتھ ہوتے، اگر تو مرد ہے تو اپنی مردانگی دکھا اور ہمیشہ عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر۔ یہ حدیث میں ہے، معاف کر، یہ ہے مردانگی۔ مردانگی اس کو کہتے ہیں، دیکھیں اتقوا اللہ فی النساء، یہ حدیث حولہ طولانی حدیث ہے کہ نبی نے کہا کہ مجھے بار بار یہ حکم آیا کہ عورتوں کے بارے میں تقوی اختیار کرو، اخذتموہن علی امانات اللہ، عورتوں کو اللہ کی امانت سمجھو۔ ہمارے خاندانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب لڑکی آتی ہے تو سب ڈر جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں عام طور پر ایسا ہی ہے، خانم شفا بھی گواہ ہوگی کہ داماد بیچاروں کی کوئی خاص عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے، داماد ڈرا ڈرا رہتا ہے، ساری عزت زیادہ لڑکیوں کی ہے کیونکہ اس نے اتنی بڑی امانت لی ہے۔ اور مجھے تو اب اس ایج میں پتہ چلا کہ میں کراچی، دبئی مختلف شادیوں میں جاتی تو لوگوں نے کہا ہائے ہم تو لڑکی والے ہیں، وہ لڑکے والے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے لڑکی والے لڑکے والے؟ کہا یہ ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لڑکی والے ہیں نا تو ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے، لڑکے والوں کا بڑا احترام کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کس بات کا احترام؟ سب کا ہے، لیکن یہ ایکسٹرا 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 کس بات کا ہے؟ کہ کیونکہ ہم لڑکی والے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ والا کہیں نہیں ہے قرآن میں، یہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ہم داماد سے ڈرتے رہیں۔ باقاعدہ قرآن میں کی تعلیمات میں یہ ہے کہ جب آپ جھک کر مانگنے آئے ہو، کتنے مؤدب تھے جب رشتہ لے رہے آئے ہو، جب مانگنے کی باری آتی ہے تو جھک جاتے ہو، اور جب چیز آ جاتی ہے تو سینہ تان لیتے ہو۔ یہ قرآن سکھا رہا ہے ہمیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اس وقت جھکے رہو۔ ہمیشہ بیٹی کو امانت کے طور پر دیکھو، امانت، یہ بہت زیادہ حکم آیا ہے۔ اخذتموہن علی امانات اللہ فاشفقوا علیہن، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ وطیبوا قلوبہن حتی یقفن علیکم، ان کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو تاکہ وہ تیری اطاعت کریں۔ اگر آپ نے مثلاً اس شہر میں رہنا ہے، کراچی لڑکی عورت جانا چاہ رہی ہے، آپ اسلام آباد رہنا چاہ رہا ہے مثلاً شوہر، تو اتنا اس کو خوش رکھو، اتنی اس کو اچھی خبریں دو کہ وہ خوشی خوشی اسلام آباد رہنا چاہیں، نہ کہ ڈرا کے دھمکا کے۔ اسلام کہتا ہی نہیں ہے کہ وہ حاکم ہے آپ محکوم ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ دیکھیں اسی آیت کے ذیل میں باقاعدہ یہاں ساری روایتیں بتائی ہوئی ہیں کہ جب اسلام کہتا ہے مرد کیا ہے، حاکم نہیں، کیا ہے، حافظ، محافظ ہے، تو اسی میں بتایا ہوا ہے فلا جناح علیکن فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، عورت اپنے مسائل کے بارے میں فیصلہ خود کرے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے عورت کو حق مہر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے عورت کو خرید لیا؟ نہیں، آپ نے بہت سا پیسہ دے دیا عورت کو حق مہر کے طور پر۔ زیادہ بھی لے سکتے، بہت سختی سے منع نہیں ہے، بہتر یہ ہے، بہتر تو بہت ساری چیزیں کہ آپ شادی آسانی سے کرو، مہر آسان رکھو، صحیح ہے، لیکن ہمیں صرف بس یہی بتایا ہوا اچھے مقصد کے لیے لینا ہے تو لے بھی لو اگر دے سکتا ہے تو۔ قنطار کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے، اگر تم نے بہت پراپرٹی پیسہ اپنی بیوی کو دیا تھا اور بعد میں جدائی کی باری آ جاتی ہے تو کچھ بھی واپس نہیں لینا، یہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ قنطار، قنطرہ، قنطرہ سے اس کا مطلب ہے پل کہتے ہیں، یعنی جو آپ کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جائے، اس مال کو جو آپ کی زندگی کو ادھر سے ادھر کر دے اس کو قنطار کہا جاتا ہے۔ تو قنطار جیسا بھی حق مہر رکھ سکتے،
ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں، یعنی اتنی سختی سے منع نہیں ہے، بہتر یقیناً ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک اچھے مقصد کی خاطر آپ رکھیں اور اچھی جگہ استعمال کریں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ یہی بتایا، سیلفش نہیں ہونا، مٹیریلسٹک نہیں ہونا، زندگی میں ایک ویژن ہونا چاہیے۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، دیکھو اگر دودھ چھڑوانے کی باری آئے تو ہمیشہ مشورہ کرو اپنی بیوی کا۔ ایسا نہیں ہے تم نے بہت سارا مال حق مہر کے طور پر دے دیا، اب تم مالک بن گئے ہو بیوی کے، نہیں، ایسا نہیں ہے اب تم اس سے کام کروا سکتے ہو، نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، واجب تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا بھی آپ نے مال دیا ہو وہ اپنے ارادے فیصلے خود کر رہی ہے اور مستقل ہے، اس کا مال اس کا اپنا مال ہے۔ پھر فرمایا نبی نے وَلَا تَكْرَهُ النِّسَاءَ وَلَا تَسْخَطُوا بِهِنَّ، کبھی بھی اپنی بیویوں کو غصہ نہ دلاؤ، ان کو ایک دفعہ غصہ آ جائے تو بہت برا ہونے والا ہے، صحیح، باقاعدہ اس طرح کے الفاظ ہیں، لا تسخط، سخط کہتے ہیں نا، اپنی بیویوں کو غصہ نہیں دلاؤ۔ پھر کہا اگر کوئی خدا نخواستہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے ایو رجل لطم امرأتہ لطما، کسی نے اگر ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دیا امر اللہ مالکا خازن النیران لیتمتہ علی حر وجہہ 70 لطما فی نار جہنم، کہ اگر کسی نے ایک دفعہ مارا تو 70 ٹائمز مور جہنم کی آگ سے خازن جہنم اس شوہر پر ضربت پہ ضربت لگائے گا، 70 گنا زیادہ، یعنی اتنی لعن، اتنی نفرت، اتنی بیزاری کے بارے میں بتایا ہے۔ کسی کی اگر جرأت ہو وہ انتقام یا اپنے احساسات کی وجہ سے، اپنے ذاتی کاموں کی وجہ سے، صرف جو الرجال قوامون علی النساء کے دائرے سے دور ہے، اس کی وجہ سے بیوی سے کوئی کام لینا چاہے یا اپنا غضب اور غصہ دلانا چاہے، لہٰذا یہ ہے ہمارا یہ خوبصورت سا دین، پیارا سا مذہب، انشاءاللہ کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے اسلام میں، دیکھیں نہ نبی کی اتنی بیویاں تھیں، آج تک کسی کو مارا ہے؟ کسی بھی صحابی نے مارا ہے؟ نہیں۔ نبی نے مارا ہے؟ نہیں۔ امام نے مارا ہے؟ نہیں۔ علماء نے مارا ہے؟ نہیں۔ بعمل علماء کی زندگی میں ایسا ملتا ہے، علامہ تقی جعفری کے بارے میں جو شارح ہے نہج البلاغہ، آئی جسٹ لو ہم، ان کے بارے میں ایک مرتبہ کہتے ہیں میں اور میری وائف میں تو میں ہو گئی، اس نے وہ لاؤڈ ہوئی میں بھی لاؤڈ ہو گیا، وہ اور لاؤڈ ہوئی میں اور لاؤڈ ہو گیا، اتنے میں نے پاز کیا، یہ پاز کا بٹن ہے نا، سجدے کا بٹن، ٹھیک ہے، کہتے جب بھی غصہ آئے فوراً خاک پر سجدہ کرو، ہمارے پاس تو مہر ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں تو انسان ہوں، درندہ نہیں ہوں، یہ کیا میں بار بار وہ مجھ پہ حملہ میں بھی حملہ، یہ تو دو جانور کرتے ہیں نا، جانوروں کو کام ہوتا ہے، یہ تو میں تو انسان ہوں، میں کیوں درندہ بن گیا؟ یہ سوچتے ہی صلوات بھیجتے ہوا میں گیا اور میں نے جا کر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ کہتے جس دن میں نے اس کا ہاتھ چوما اس کے بعد سے میرے لیے شرح نہج البلاغہ لکھنے میں غیبی مدد، جلوہ علوی دیکھنے کا وہ بصیرت، وہ بصارت رب نے علامہ تقی جعفری کو اس لیے دیا کہ وہ اپنی زوجہ کے سامنے اخلاق حسنہ کے ساتھ جھک گئے۔ یہ ایسا مذہب ہے، دیکھیں اتنا پیارا۔ آغا فاطمیہ کہتے ہیں جتنا بھی ثواب کمایا ہوا ہے نا محرم میں، اتنے ماتم، اتنی نیاز، اتنی مجلس سے، اتنا گریا، کہتے ہیں ایک دفعہ ہم آواز بلند کرتے ہیں گھر میں ساری برکتیں دور، شیاطین آ جاتے، کہتے ہیں شیطان تالی بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، صفقہ کہتے ہیں عربی زبان میں، جہاں پر دو آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں ساری، اگر آپ نے برکت کو ختم کرنا ہے اپنے گھر سے تو چیخو، چلاؤ، بولو، جو منہ میں آتا ہے کہو، سب خوش ہو جائیں گے، لیکن فرشتے پھر وہاں نہیں رہیں گے، برکت وہاں نہیں آئے گی، رحمت وہاں نہیں آئے گی، اس لیے اس کا کنٹرول ہم خواتین کو زیادہ کرنا ہے نا، اس کا بہت زیادہ کرنا ہے، یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے زبان، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج میں چاہوں گی جسے ہم اصحاب ائمہ، میں نے بہت سال پہلے اصحاب ائمہ پر، جو اصحاب امام حسین علیہ السلام پر ایک عشاء پڑھا، اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ صحابی ہیں،
وہ ہماری طرح ایک عام انسان ہے اور ان کا درجہ کہاں سے کہاں بلند ہو جاتا ہے. اور جہاں میرے مولا میرے آقا نے کہا ہے کہ انی لا ارى اصحابا اوفا وخیرا من اصحابی، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب نہیں دیکھے. آج ہم غلام امام سجاد علیہ السلام جن کا نام اسلم ہے، اسلم کرب و بلا میں جو موجود تھے ان کا ذکر کریں گے. خود امام سجاد علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ ان فی زمان غیبت ہی، جو زمانہ غیبت آئے گا اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے افضل من کل زمان ہوں گے. آپ جیسے سچے منتظروں کی بڑی تعریف ہوئی ہے، بہت زیادہ، اتنی زیادہ تعریف کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اسلم کے بارے میں یہ ہے کہ اسلم دیلم ترک زبان تھا اور کاتب امام حسین علیہ السلام، لکھنا پڑھنا اس کو آتا تھا. کہنے کو وہ غلام تھا لیکن بہت پڑھا لکھا، خوبصورت، آواز بھی بہت اچھی، قاری قرآن بھی تھا، بہترین تیر انداز بھی تھا اور نہایت معرفت، حق شناس، صادق، باوفا. بہت سے ایسے اصحاب ہمیں ملتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں. میں نے یہ دو چیزیں جمع کی ہیں. جب جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی تو مولا حسین نے کیا فرمایا، اور جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی تو مولا نے کیا کیا. ان دونوں کو اگر آپ لے کر جائیں تو صرف اور صرف علی اصغر کے وقت جو کلام مولا نے کہا امام حسین نے، وہ ایک غلام کے ساتھ، ایک صحابی کے ساتھ بھی وہی رویہ آپ اختیار کریں. بڑا عجیب ہے کہ جب آخری قربانی دی تھی نا میرے آقا نے جناب علی اصغر کو، تو باقاعدہ رب سے کہا تھا. جب خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو کہا یا رب یا رب حوّن علی ھذا ما نزل بی انہ بعین اللہ. یا اللہ کیونکہ تو دیکھ رہا ہے اس لیے میرے لیے علی اصغر کو دینا آسان ہو گیا. اگر تو نہ دیکھ رہا ہوتا، اگر تو میرے ساتھ نہ ہوتا تو حسین ختم ہو جاتا. یہی جملہ جناب حبیب ابن مظاہر کے سر کو آغوش پر لیتے ہوئے امام نے کہا کہ اے حبیب تیرا غم حسین برداشت نہ کر سکتا، لیکن حسین تحمل کر رہا ہے کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. جناب اسلم کی جب شہادت کا وقت آیا تو وہ تک و تنہا، ان کا خاندان نہیں، کوئی بھی نہیں. کہتے ہیں جب وہ زمین کرب و بلا پر گرے تو کیا دیکھا، کوئی ہاتھ خون صاف کر رہا ہے. حیران ہوا، میرا تو کوئی رشتہ دار، کوئی دوست یہاں نہیں ہے، میں نے تو اپنے مولا اور آقا کو نہیں بلایا. یہ ہاتھ کس کا ہے جو میرے خون کو صاف کر رہا ہے اور میرے سر کو اپنی دامن میں لے رہا ہے. جب خون صاف ہوا میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا، سید الشہداء کا نور. حیران ہوا، کہا آقا میں نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا. امام نے اس طرح سے پیار کیا، لکھا ہوا ہے وضع خدہ علی خدہ، امام نے اپنا رخسار غلام کے رخسار پر رکھ دیا. یہ وہ عمل تھا جو صرف اور صرف علی اکبر کے لیے کیا کہ جب ہم شکل پیغمبر کے چہرے کو خون میں غلطا دیکھا تو امام حسین نے خون صاف کیا. آخری بار چہرے پیغمبر، آئینہ رسالت کی زیارت کی، اپنا رخسار، اپنا چہرہ علی اکبر کے چہرے پر رکھ دیا. ہم کہیں گے یا ابا عبداللہ الحسین، ہمیں جلد آپ اپنے پاس بلائیے.
باقاعدہ روایات میں ہے کہ جب بھی کرب و بلا جائیں تو پہلے علی اکبر کی ذریح پر اپنا چہرہ رکھ کر کہیں کہ ہم زائر بن کر آئے ہیں، وہی عمل جو آپ نے اپنے کڑیل جوان کے لیے کیا ہم کر رہے ہیں۔ یقیناً امام آپ پر خاص نظر لطف و کرم کریں گے۔ بار الہ ہمیں زیارت کرب و بلا نصیب فرما۔ یہاں اسلم کہتا ہے میں حیران ہوا، آقا نے اپنا چہرہ میرے چہرے پر رکھا، اسلم نے تبسم دیا، مسکرا کر کہتا ہے وَمَن مثلی، کون ہے جو میری طرح ہو؟ اے عزادارو، صرف اسلم نہیں، ایک اور صحابی تھا، جب بھی امام حسین خطبہ دینے جاتے تھے دشمنوں کے سامنے، وہ اپنے آپ کو امام کا سپر بنا دیتا تھا، تیر اپنے بدن پہ لے لیتا تھا، یہاں تک کہ وہ جب زمین کرب و بلا پر گرا تو کہا یا امام میں نے کیا وفا سے کام لیا؟ تو امام نے فرمایا یہ تیر جو تیرے بدن پر آتے تھے نہ سمجھو یہ تجھے لگ رہے ہیں، یہ حسین کو لگ رہے تھے۔ کیا کہا امام نے؟ امام نے اس کے سر کو اپنے آغوش میں لے کر کہا اے میرے صحابی تو جنت میں مجھ سے آگے آگے ہوگا، وَأَنْتَ أَمَامِي فِي الْجَنَّةِ۔ اتنے مہربان امام کہ جب بھی کوئی صحابی شہید ہوتا دوڑتے ہوئے آتے، سر دامن میں لیتے تاکہ کسی کا سر زندہ زندہ جب تک وہ زندہ ہے تن سے جدا نہ ہو۔ اے عزادارو آپ سمجھ گئے، تاکہ کسی صحابی کا سر جب تک زندہ ہے تن سے جدا نہ ہو۔ اے غریب کرب و بلا، نہ صرف آپ کا سر کسی نے دامن میں نہ لیا بلکہ کن خنجر شمر ملعون پشت سے مارتا رہا۔ زینب کبریٰ نے جب وہ منظر دیکھا تو کہا کاش کاش میں نے پشت گردن کا بوسہ لیا ہوتا۔ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ الحسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ ان باوفا اشکوں کا واسطہ، معرفت بھرے آنسوؤں کا واسطہ امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما۔ پروردگارہ مومنات کو اپنے حفظ و امان میں طول عمر با برکت با صحت عنایت فرما۔ یہ ماتمی ہاتھ جو بلند ہے یا رب یا رب یا رب، بہت امید عشق کے ساتھ کرم حسینی کا واسطہ مومنات کی دعاؤں کو بطور اسرع مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا، ہمارے جوانوں کے ایمان ایمان، قرآن قرآن، ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ فرما یا رب یا رب۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما یا رب۔ امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما۔ پروردگارہ خدا بندہ ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین